प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए नबीला اور میں شمائلہ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। और शुमाइला, आपको पता है कि आज हम सामीन के साथ किस मौजू पे बात कर रहे हैं? جی نہیں، پلیز آپ مجھے بتائیے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے شمائلہ ہوا کی بیٹیاں، اور ہم آج بیٹی کے بارے میں ہی سامعین سے بات کریں گے۔ اور سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے بہت سے روپ ہیں، جیسے ماں، بہن، بیوی، اور اس کے ساتھ بڑا خوبصورت روپ بیٹی کا، جو مجھے بہت پسند ہے۔ بہت سارے گھروں میں شمائلہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بس شاید کچھ لڑکیاں محسوس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہر گھر میں لڑکیوں کو اتنا پیار نہیں دیا جاتا جتنا کہ شاید ہمیں ملتا رہا ہے۔ ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ریڈیو میں سنتے ہیں کہ جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس چیز کو باعث شرم سمجھتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بات سے مجھے یاد آیا نبیلہ، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ میں ہاسپٹل میں گئی، مجھے بخار تھا، تو وہاں پر ایک خاتون میں دیکھ رہی تھی کہ وہ چیک اپ کروانے کے لیے آئی ہے، اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ کیوں؟ اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور کیونکہ وہ اس چیز کی توقع نہیں رکھتی تھی، اور اس کو گھر سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو جو شوہر ہے وہ تمہیں طلاق چھوڑ دے گا۔ بالکل بالکل، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ صرف یہ دھمکی ہی نہیں دی جاتی شمائلہ، اس کو کر کے بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین اس اپنے ناکردہ قصور پہ سزا کاٹ رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف مرد نہیں ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کی ذمہ دار خود خواتین بھی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب اس کی بیٹی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتی ہے، لیکن جب وہ ساس ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو افسوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں خواتین ہی ہیں جو اپنا حق سلب کرتی۔ اگر بہو کی عزت کی جاتی ہے سسرال میں تو میرا خیال میں یہ ایک خاتون کی عزت کی جاتی ہے، بہو نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے جیسی ایک خاتون ہے اور یہ عزت کی حقدار ہے۔ بس اسی طرح کے اگر اصول اپنا لیے جائیں تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں شمائلہ۔ حالانکہ اولاد تو خدا کی طرف سے میراث ہے، اور اس میراث میں بیٹی اور بیٹا دونوں ہی شامل ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ یہ دیکھیے، ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس بات کو کہتا ہے، ہمارے تجربات بتاتے ہیں کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو بڑی شکر گزاری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور صرف اس کو قبول ہی نہیں کرنا، اس کی ذمہ داریوں کو بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے جیسے ہم بیٹوں کے لیے کرتے ہیں۔ نبیلہ، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی اپنے والدین کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ قدرت نے لڑکی میں، ایک عورت میں یہ جذبہ محبت کا قدرت نے ڈالا ہے، اسی لیے تو اس کو ماں کا بھی درجہ دیا گیا ہے نا۔ پہلے بیٹی ہوتی ہے پھر ماں بنتی ہے۔ بالکل۔ تو بیٹی جب وہ بیٹی ہوتی ہے تبھی اس کے دل میں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، دوسروں کے لیے احسار کا جذبہ، دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ، اور یہی جذبہ لیے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی چلتی ہے۔ اور بیٹی والدین کی خدمت بیٹے سے زیادہ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے لیے درد زیادہ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے شمائلہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، ہم پہلے بھی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ وہ جب اپنے گھر چلی جاتی ہے تب بھی اس کا جو دھیان ہے وہ ماں باپ کی طرف رہتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے، ان کو وہ پیچھے نہیں چھوڑتی۔ لیکن وہ جب ماں بن چکی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے اس کے دل میں جو جذبہ، جو پیار ہوتا ہے، اس کو تو نہیں وہ کم کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اس کا جو پیچھے رجحان ہے اپنے والدین کی طرف وہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ ٹھیک کہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، پرورش پر بھی وہ اتنا دھیان نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں شمائلہ کہ جن کو اپنی بیٹیوں سے پیار تو ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں ہے، آخر اولاد جو ہے وہ تو ماں باپ کے لیے اولاد ہی ہوتی ہے نا۔ بعض دفعہ گھر کے باہر کا ماحول جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے لڑکیوں پر کچھ پابندیاں ایسی عائد کر دی جاتی ہیں کہ ان کا مستقبل ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی۔
ان کی ساری زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی متاثر ہو ہے. میں جاتی ہے. اپنی دوست کا واقعہ بتاتی ہوں آپ کو. جی. وہ مطلب اسکول میں جاتی تھی، اسکول میں تو وہ لڑکیوں کا اسکول تھا، لیکن جب اس کی عمر کالج کی ہوئی ہے تو اس کے والدین نے اس کو گھر میں بٹھا لیا. مطلب اس کو پڑھائی سے نہیں روکا گیا، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ تم پڑھو ضرور لیکن گھر میں رہ کے. ہاں بس وہی نا، وہی ہمارے کچھ حالات، کچھ ماحول، کچھ باہر کے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ والدین کچھ ڈرنے بھی لگے ہیں. لیکن اس کا حل تو یہ نہیں ہے نا شمائلہ کہ لڑکی کو گھر بٹھا لیا جائے. بالکل. اس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ اس کا حل ہے؟ نہیں، بالکل یہ حل نہیں ہے. اس طرح تو لڑکیوں کی زندگی جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں محدود ہو جائے گی، اور ان میں جو اعتماد ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی. اس میں کمی وہ آ جائے گی. اپنا آگے جانا ہے، آگے جا کے پورا گھر سنبھالنا ہے بھائی، اس کو ماں بننا ہے، اس کو بچوں کی پرورش کرنی ہے. اور ایک کم اعتماد والی ماں اپنے بچوں کو کیا اعتماد دے گی؟ بالکل، وہ تو کسی سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی. بالکل صحیح بات ہے. اور اس لیے یہ اس بات کا حل نہیں ہے کہ ہمارے چونکہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے ہم لڑکی کو گھر بٹھا لیں. اس کے اور بھی بہت سارے حل ہیں، آپ خود لے کر جائیں. راستے میں بھائی ہیں، باپ ہیں اور رشتہ دار بہت سارے ساتھ ساتھ ہمارے ہوتے ہیں. بچی کو ساتھ لے کر جائیں، کو ساتھ لے آئیں. رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، ٹانگا ہے، کچھ بھی سواری آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ گھر میں بٹھا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. نبیلہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی. کیا لڑکیوں کو پابندی میں رکھ کے ان کی شخصیت کو ترقی مل سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میں تو پہلے ہی یہ بات کر رہی ہوں کہ بھائی گھر بٹھا لینا یہ اصول نہیں ہے، حل نہیں ہے. حل تو یہی ہے نا شمائلہ کہ اس کو دوسرے طریقے استعمال کر لیے جائیں. جیسے ابھی میں نے بتایا، لانے اور لے جانے میں کوئی ایسا طریقہ استعمال کر لیا جائے جہاں لڑکی کو کوئی پریشانی یا مشکل نہ ہو. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آج تو میرے اوپر سوالوں کی بارش کر دی آپ نے. ہاں جی، ہے ہی ایسا، لیکن چلیں اگر ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ذہن جو ہے ذرا واضح ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو پابندی میں رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی، یا گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شمائلہ، لڑکی انسان ہے، انسان کے خیالات اور احساسات جو ہیں اس کے لیے باہر نکلنے کے لیے یا گھر میں رہنے کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی کے خیال اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کو بدلنا ہے تو وہ گھر میں بھی بدل سکتا ہے، ساتھ پردوں میں رہ کے بھی بدل سکتا ہے. تربیت اس طرح کیجیے، اس طرح مضبوطی سے اس کا کردار بنائیے کہ اس طرح کی کوئی مشکل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے، نہ بچوں کا مستقبل خراب ہو. باقی یہ بات کہ یہاں رہ کے خراب ہونا، وہاں رہ کے ٹھیک ہونا، یہ میرے تو اس میں فٹ نہیں ہوتی ذہن میں. باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتی. شمائلہ، ہم تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے تاکہ کسی کا فائدہ، کسی کا بھلا ہو جائے. ہم کوشش کرتے ہیں. اور میں اپنی سننے والی بہنوں سے بھی، ماؤں سے، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گی کہ اگر کوئی بات، کوئی واقعہ، کچھ ایسا ان کے ذہن میں ہے جس کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہیں یا اپنی کوئی بات بتانا چاہتی ہیں تو وہ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہمیں SMS کریں، ہمیں کالز کریں.